پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے غصے کا جواب غصے سے دے سکے، آپ کا نقصان کر سکے، آپ کو بھلا برا کہہ سکے، اس کے بعد بھی وہ انسان خاموش رہ کے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کے دل میں ایمان اور یقین کی قوت کو پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوگا اس انسان کو۔ اتنی بڑی بات ہے نا۔ اس حدیث کو بتانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے غصوں پہ قابو پائیں۔ ہم اپنے سے چھوٹوں اور اپنے بڑوں سب کا جواب دینا ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر اس ٹائم ہم رک جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہمیں عطا ہوں گی۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ۔ میں آپ سے یوں ہی ملتا رہوں گا۔ یہ ایک چھوٹی سی شاعری ہمیں کتنا کچھ سکھا جاتی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں پرکھنا مت، پرکھنے سے کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت، پرکھنے سے کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک کوئی چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلے رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلے رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اگر اتار لینا تو بہت جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ رسوائی سے بچ جائیں گے۔ میں آپ سے یوں ہی ملتا رہوں گا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ فالو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کمانے جا رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ جہاد کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اپنے لوگوں کے لیے کمانے جا رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں، اگر والدین اور بھائی بہنوں کے لیے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی۔ اگر آپ حلال کی روٹی کما رہے ہو اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو آپ اللہ کے راستے میں۔ میں آپ سے یوں ہی ملتا رہوں گا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ فالو۔